اس میلاد پاک کا سب سے بہترین نعرہ بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک کا ہدیہ ہے۔ آئیے ہم اور آپ آج میلاد میں درود پاک پیش کر کے اس جشن کی مبارکباد بارگاہ رسالت اور اہل بیت رسالت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اس گھر کو مبارکباد کہ بڑے استقامت اور استقلال کے ساتھ میلاد حسینی کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہم سب کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ان کے شامیانہ میلاد کے اندر ہم بھی حاضر ہو کر براتیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، طفیلیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری مبارکباد اس شہر مظفر پور کو کہ اس شہر میں یہ میلاد حسینی کا اہتمام ہوتا ہے، پورا شہر مبارکباد کا مستحق ہے۔ تیسری مبارکباد بہار کو کہ بہار کے ایک ضلع میں ایک شہر میں ایسا انعقاد بہار کو ایک طاقت بخشتا ہے، انسانیت کو ایک قوت عطا فرماتا ہے باطل سے لڑنے کی، ناحق کا سامنا کرنے کی، اور ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جشن منانے کی۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز، کئی تقریریں آپ سماعت کر چکے، تکرار سے بچتے ہوئے ایک ہی بات بہت خوبصورت بھی ہو اور بار بار مکرر سے کرر پیش کی جائے تو ایک وقت میں طبیعت الجھ جاتی ہے۔ یہ کمال صرف کلام خداوندی میں ہے یا پھر کلام رسول اللہ میں ہے یا پھر اہل بیت کے گفتگو میں یہ رنگ پایا جاتا ہے کہ جتنے بار سنا جائے ایسا لگے کہ نیا سنا ہے اور ایسا محسوس ہو کہ پہلی بار سنا ہے۔ اسی لیے تکرار سے بچتے ہوئے سب سے پہلے تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک قول پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، بڑی مشکل واقع ہوئی اسے سمجھنے میں۔ وہ قول یہ تھا کہ مولا علی نے ایک بار فرمایا کہ اللہ مجھے جاہلوں جیسا ایمان دے، جاہلوں جیسا ایمان دے۔ کیا جملہ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑے آدمی کے جملے کو سمجھنے میں چھوٹے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اگر کبھی پریشانی ہو جائے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جس کا جملہ ہے وہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں۔ سوچتے سوچتے ایک روز فضل الہی سے حل ہو گیا مسئلہ۔ جانتے ہیں حل کیا ہوا؟ ایک آدمی مجھے دشمن حسین میں ایسا نہ ملا جسے عقل مند ہونے کا دعویٰ نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک آدمی اس 1500 سال میں ایسا نہ ملا جسے دشمن حسین ہونے کا دعویٰ ہو اور جاہل ہونے کا اقرار ہو۔ سب عقل مند ہے۔ یہ موٹی موٹی کتاب، یہ لمبی لمبی تقریر، کیوں گئے حسین؟ کیا ضرورت تھی جانے کی؟ خلیفہ وقت کے خلاف نکلنا خروج ہے، اپنی جان کو برباد کرنا ہے۔ عورتوں کو لے کے کیوں گئے؟ کیا ضرورت تھی؟ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی،
کرسی کی لڑائی تھی، یہ سب جاہل نہیں بول سکتا. یہ وہ بولتا ہے جس کی عقل اسے مہمیز دیتی ہے کہ اپنی عقل کو حسین کے خلاف خرچ کرو. یہ جو اتنی سقیم کتاب لکھی گئی خلافت معاویہ و یزید، محمود عباسی کی کتاب ہے، 400 صفحے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عربی نہیں جانتا تھا، وہ فارسی نہیں سمجھتا تھا، اس کی کتاب میں اردو زبان کی کوئی زبان و بیان کی غلطی پائی جاتی؟ نہیں. بڑا عقل مند. جو لوگ امام حسین سے مقابلہ کرنے آئے تھے وہ سب اپنے زمانے کے بڑے چالاک، عیار، عقل مند، ہوش مند، دنیا پہچاننے والے، دنیا کو مٹھی میں کر لینے کی پوری صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے. یہ دیوانہ حسین کا ساری دلیلوں کو کنارے کر کے حسین کا دیوانہ بنتا ہے. اس کو تو دلیل پھانسنے کی ہر وقت کوشش کرتی ہے، ہر زمانے میں کرتی ہے، ابھی بھی کرتی ہے. کیا حسین حسین آپ کو معلوم ہے؟ یہ جو جاہل کی گالی ہے یہ پہلے دن سے نبی کے ماننے والوں کو دی گئی ہے. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ماننے والوں کی سچی صف کو گالی نہ دی گئی. جو سچا نبی کا پیروکار ہوا اس نے گالی سنی. یہ بات طے شدہ ہے، قرآن کریم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گالیاں دی گئی اور گالی کے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں. کیا کہا؟ میں سنا دوں آپ کو. قرآن کی گالی ہے اس لیے اس کا بھی ثواب ملے گا. صفحاء، نبی کے ماننے والوں کو کیا کہا گیا؟ صفحاء. مطلب کیا ہوا؟ گھٹیاں، معمولی، عقل سے پیدل، فضول، بے اوقات. میں نے بہت سنبھل کے ترجمہ کیا ہے. آپ کو جتنا برا لفظ معلوم ہو، عربی زبان کی فصاحت میں صفحاء کا ہر وہ معنی طے ہے. قرآن نے بس اتنا کہا کہ تم جس کو صفحاء کہہ رہے ہو وہ صفحاء نہیں ہے، تم صفحاء ہو. یہ قرآن کا پلٹوار ہے اور قرآن نے ان کو صفحاء کہا. آج کا دستور یہ ہے کہ آج کا زمانہ بڑے کھلے پن کا ہے. بہت سی پردے کھل گئی. اس کا نگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے لیکن پازیٹو ایسپیکٹ بھی ہے. وہ آپ جان رہے ہیں کہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کرنے والا اس زمانے میں بڑا پریشان ہے. وہ چھپ نہیں پا رہی، وہ چیز کھل رہی ہے. تو اہل بیت والی بحث بھی کھل گئی ہے. بہت دن چھپا چکے. اب یہ چھپنے والی بحث نہیں ہے کہ ایک مومن پر اہل بیت کا کیا حق ہے. یہ چھپنے والی چیز اب نہیں رہی. کتنے دن چھپاؤ گے، کہاں کہاں چھپاؤ گے، ہے نا؟ چھپانے کا تو یہ عالم ہے کہ ہم ابھی اتنی عظمت سن گئے امام حسین کی. اگر تاریخ کی کتابیں پلٹیے اور جاننے کی کوشش کیجئے
کہ نبی کا نواسا ہے، ذرا ان کے بارے میں کچھ جان لیں، کچھ پڑھ لیں۔ حیرت ہوگی کہ جو چیز سیدنا امام حسین سے متعلق ملتی ہے اس کے بارے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ نا کے برابر کچھ نہیں ملتا، نا کے برابر۔ اور اگر کچھ مل گیا تو بڑا بڑا علمی گدھا لے کے پہلوان تیار ہے کہ ادھر آپ نے پیش نہیں کیا کہ اس کو اس نے توڑا۔ یہ تو غیر مستند ہے، یہ تو غیر سقا ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے۔ اس کو بیٹھا کے جی چاہتا ہے کہ پوچھیں کہ اس زمانے میں جو حکومت ہے اس میں حق بولنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی بول پا رہا، بول کے کامیاب ہو رہا؟ چھوٹی عدالت، مجلی عدالت، بڑی عدالت، بڑی سے بڑی عدالت، کہاں ہے حق، کدھر ہے حق، کون حق پر چل رہا ہے؟ اور ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ امام حسین کے حالات غائب کیسے ہو گئے؟ ابھی بھی تجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ تو یہ سمجھ سکے کہ اہل بیت کا جو حق اللہ اور رسول نے بیان کیا وہ صفحہ ہستی سے غائب کہاں ہو گیا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں جس قدر آپ ڈوبیں گے تب آپ کو کربلا کا میدان نظر آئے گا، دشمنان اہل بیت نظر آئیں گے، دشمنان دین نظر آئیں گے، دین۔ ابھی بھی کچھ وقت لگے گا حضرت امام حسین کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے۔ یہ جو غریب نواز کے 4 مصرے ہیں، میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بھی غریب نواز سے انتساب بعض لوگوں کے نزدیک فرضی ہے، الحاقی ہے، جھوٹا ہے، غریب نواز سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی اہل بیت سے متعلق بات ہوگی سب کا ثبوت غائب ہے۔ سوچا سمجھا معاملہ ہے، اس پر ذرا ڈوبیے گا، اور ڈوبنے کے لیے سب سے اچھا وقت آپ کو ملا ہے کہ آپ اپنا پرسنل تجربہ، ذاتی تجربہ، آج کسی کو حق ہے کہ مائک پر آ کے کہتے کہ ہم بہت پریشان ہیں، 25 آدمی مل کے آپ کو نوچ کھائے گا کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے بال بچوں کو ڈر لگتا ہے، آپ کو گھبراہٹ ہے، آپ کو انسیکیورٹی ہے، آپ اسرکشا محسوس کرتے ہیں، محسوس کر رہے ہیں آپ جو بات میں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا اس کا اندازہ آپ کر رہے ہیں؟ ابھی تو قانون ہے، عدالت ہے، جب بولنا ہی قانون ہو اور جو قانون بنا رہا ہو بول کے وہی حاکم ہو، وہی عادل ہو، تو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسین کی ولادت کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ راویہ ہے ام الفضل بنت حارث، ام الفضل، فضل کی ماں۔ یہ سیدنا عباس ابن عبد المطلب کی اہلیہ ہیں، یہی اس حدیث کی راویہ ہیں۔ ان کی ایک اور اہمیت بھی ہے کہ یہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے۔ انہی لوگوں سے ایسی حدیثیں ملیں گی بھی۔ اگر یہ لوگ یہ حدیث نہ بیان کریں
تب تو اس کے بعد ایسی حدیثوں کے بارے میں بہت خطرہ ہے. کیا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں ایک خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا. ایک خواب دیکھا اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے صحابہ اور صحابیات کو یہ ادب سکھایا گیا تھا کہ خواب اگر دیکھو تو نبی سے بیان کرو. اس لیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ اس سے پوچھنی چاہیے جو صاحب علم ہو اور مثبت علم رکھتا ہو. علم مثبت. سرکار کے پاس آئی. خواب اتنا سنگین تھا کہ رونا طاری تھا. سرکار دو عالم نظر ڈالی, پوچھا کیوں رو رہی ہو, کیا ہوا, کیا وجہ بنی رونے کی. عرض کیا یا رسول اللہ بہت سنگین سا خواب دیکھا. پوچھا کیا دیکھا. ہچکچائی. حضور نے ہمت دلائی, بیان کرو, بولو, بتاؤ, ہچکچاؤ مت. کہا یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا. آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. خواب بیان ہو گیا تو حضور نے فرمایا مبارک ہو, بڑا احسن خواب ہے, عمدہ خواب ہے, بہتر خواب ہے. حیرت سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو دل سخت پریشان ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا خواب ہے. فرمایا ہاں جانتی ہو اس کی تعبیر کیا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں پرورش پائے گا. فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں پرورش پائے گا. وقت آیا, سچے نبی کی تعبیر سچی ہوئی. حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد مرضعہ رضائی ماں بنی. کون؟ ام الفضل بنت حارث. حضرت امام حسین ان کی گود میں دیے گئے. انہوں نے ہی ان کی پرورش کی. گویا ایمان لانے والے کو حسین کی آمد اور حسین کا گود میں دیا جانا ان کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنا کہ وہ نبی کو سچا جانتی تھی. ایک دلیل بھی ان کے پاس تھی جو ان کی ذات سے تعلق رکھتی تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ پیدا ہوگا فاطمہ کے گھر میں, پڑے گا تمہاری گود میں. اور یہ سچ ہوا تو نبی سچا ہے, کل بھی سچا تھا, آج بھی سچا ہے, اللہ کے حوالے سے بھی سچا ہے, حسین کے حوالے سے بھی سچا ہے. یہ کوئی معمولی حدیث ہے, لیکن ایک حدیث, کوئی دوسری چیز نہیں ملتی. اب دوسری اہم چیز, حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. سیدہ فاطمہ زہرا کی گود سے حسین سید عالم کی گود میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے؟ کوئی روایت آپ جانتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ حضور نے اذان دی ہو؟ حضرت بلال نے اذان دی. دوسرے صحابہ کا نام آتا ہے جنہوں نے اذانیں دی. حدیث میں ایک روایت موجود ہے کہ امام حسین کے کان میں حضور نے خود اذان دی. خود اذان. حضور سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب تفرد ہے امام حسین کا, امام حسن کا بھی ہے. روایتوں میں دونوں کا نام آ گیا, امام حسن اور امام حسین. ہمارے لیے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور دونوں کے رتبے میں ہمارے یہاں تقدم اور تاخر نہیں ہے. دونوں حضور کی اولاد ہیں اور دونوں سے ہمارا غلامی کا رشتہ ہے.
تفردات حسنین، اس میں پہلی روایت اذان دینے کی اور دوسری روایت عقیقہ کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا اور سیدنا امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ کیا، اور یہ دونوں عمل جو مسلمانوں کے سماج میں ملتا ہے اس کی عملی نظیر حسنین کے حوالے سے حدیث میں موجود ہے۔ چاہے آپ کو ولادت کے بعد اذان دینی ہو، دلوانی ہو، یا پھر عقیقہ کرنا ہو، یہ اذان اور عقیقہ جو ولادت سے جڑی ہوئی بہت اہم چیز ہے، ان دونوں میں امام حسین وجہ ہے سنت کی ترویج کے۔ سنت کی جو رواج ہو رہا ہے وہ حسنین کریمین کے صدقے میں ہو رہا، انہی کے طفیل یہ رواج پا رہا، اور اسی لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مصلحت خداوندی، حکمت خداوندی، جس کو ہم شریعت کے زبان میں ایک اور لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ہے مشیت۔ مشیت خداوندی یہ تھی کہ اہل بیت کی محبت مشکل ہے۔ سمجھو چاہتے اہل بیت کی محبت ذرا مشکل ہے۔ مشکل کون سی چیز ہوتی ہے؟ مشکل وہ چیز ہوتی ہے جس کے کرنے کے لیے اقتدار ڈنڈا لے کے کھڑا ہو کے نہ کرنے دیں، طاقت، شکتی، ستا، قوت، تلوار لے کے کھڑا ہو کہ مار ڈالے، خبردار تم نے یہ کام کیا ہے، تو اس چیز کو مشکل کہتے ہیں۔ وہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اہل بیت سے محبت بھی مشکل ہوگی، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت قربانی چاہے گی۔ اگر توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا ذکر مشکل، رسول کا ذکر مشکل۔ قدیم دور کو یاد کیجئے، اسلام کا ابتدائی دور یاد کیجئے، اللہ کا نام لیا نہیں کہ مار کھایا، اللہ کا نام لیا نہیں کہ گھر اجاڑا گیا، اللہ کا نام لیا نہیں کہ زمانہ پیچھے پڑ گیا۔ ابو ذر غفاری کی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے پوچھ رہے ہیں، اے ابو ذر، آپ جو ایمان لائے تھے اس کا سبب بیان کیجئے۔ حضرت ابو ذر سبب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے سامنے گیا اور حضور کا چہرہ انور دیکھا تو ابو ذر کا رواں رواں چلا اٹھا کہ یہ سچا نبی ہے۔ نبی نے کلمہ پڑھایا اور کہا، ابو ذر کتمان کرو، چھپاؤ، ایمان کو چھپاؤ۔ کون حکم دے رہا؟ نبی حکم دے رہا، ایمان کو چھپاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا اظہار مشکل ہے، مصیبت کا سبب ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ چھپاؤ ایمان، کتمان کرو۔ یہ تو ابو ذر کی محبت تھی کہ ابو ذر نے اندر حکم کتمان سنا اور باہر نکلے، حرم کعبہ میں پہنچے، خوب چلا کے بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عشق میں حکم الٹ جاتا ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے کہ جو کہا جائے اس پر قائم رہو، یہ شریعت ہے، اور شریعت کی شین اگر اس طرف چلی گئی اور جا کے شریعت کی محبت میں ڈوب گئی تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ ادھر کہا گیا کہ چھپاؤ، ادھر باہر نکل کے اظہار کیا، اور جب اظہار کیا تو ابو ذر کو جوتے اور لات کی سزا دی گئی، مارا گیا، پوری طرح مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ تو عباس ادھر سے گزرے تو عباس نے غور سے دیکھا کہ کون ہے، ارے یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی لگتا ہے، اس کو مار ڈالو گے تو ادھر سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، تو کیسے روکے؟ کوئی رکنے کو تیار نہیں، مارنے والا مارے چلا جا رہا۔ عباس میرے اوپر اوندھے گر گئے تاکہ ان کی وجہ سے لوگ مارنا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کا نام لینے کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے سابقون الاولون کا رتبہ بلند ہے۔
کہ انہوں نے اس مشکل میں بھی اللہ کا نام لیا. لیکن جانتے ہیں اس کے بعد ایک دن اور آیا جب اللہ کا نام لینا مشکل نہ رہا, رسول کا نام لینا بھی مشکل نہ رہا. اذان پڑھنے لگے, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مشکل کیا ہو گیا؟ اہل بیت کا نام لینا. اب جو امتحان اللہ کے نام کے ساتھ تھا اور رسول کے نام کے ساتھ تھا, وہی آ گیا اہل بیت کے نام پر. میں آپ سے کیا عرض کروں, تاریخ کو خوب پہلے پڑھ لیجیے, کسی کی بات مت مانیے. اجلا پہنے, کالا پہنے, نیلا پہنے, اونچی ٹوپی, نیچی ٹوپی, بغیر ٹوپی, ٹوپی پر ٹوپی, کسی کی بات نہ مانیے. خوب جی لگا کر پہلے مطالعہ کیجئے, محسوس کیجئے گا کہ اہل بیت کا نام لینا قیامت کا مسئلہ ہوگا. نام لوگ اہل بیت کا. میں آپ کو محدثین کی روایت سناتا ہوں. محدثین مرفوع روایت کرنے لگے. مرفوع روایت کیا ہے؟ جس میں راوی کا نام درمیان سے چھپا دیا جائے اور کہا جائے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ بولتے ہوئے سنا. اور کوئی پوچھ دے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو تو دیکھا نہیں تھا, تو ان سے روایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے راوی کا نام بتائیے کہ آپ نے کس سے سنا, انہوں نے رسول سے سنا ہوگا. تو کہنے لگے اگر میں اس کا نام لے لوں تو یہ گردن بدن پر نہ رہے. بات سمجھ میں آئی؟ اہل بیت کا نام لینا جرم ہوا, گناہ ہو گیا, مشکل ہو گئی. دی نست حسین, دی پناہت حسین. ایسے دور میں اہل بیت کا نام لینا جب مشکل ہو گیا, اس دور میں آپ اہل بیت کا تذکرہ کھوج رہے ہیں اور اہل بیت کی محبت کے دلائل اور ثبوت کھوج رہے ہیں. کہاں سے ملے گا آپ کو؟ کیسے ملے گا؟ کون دے گا آپ کو؟ کہاں تک دے گا؟ کیسے دے پائے؟ حضرت سیدنا امام حسین کے بچپن کے واقعات پر اگر ایک نظر ڈالیے تو حدیث کی روایات ہماری رہبری کرتی ہے کہ حضرت امام حسین پہچانتے ہیں. حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائے, رونے کی آواز سن کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو امتحان اور آزمائش بنایا ہے. اولاد کو امتحان اور آزمائش بنایا ہے. اس جملے کا ایک بہت آسان سا معنی ہے جو ہم لوگوں نے کلاس میں پڑھا تھا اور پڑھاتا ہوں. مطلب یہ کہ آدمی کے لیے اولاد بڑی آزمائش ہے. آدمی ہر کچھ برداشت کر لے گا, اولاد کی چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور آدمی کو آزمانا ہو تو اس کی اولاد کے مسئلے کو اٹھاؤ, آزما لو, دیکھ لو. آدمی کتنا کمزور ہو جاتا ہے اولاد کے مسئلے پر, آدمی کتنا بے بس ہو جاتا ہے اولاد کے مسئلے پر. آدمی کی ساری قوت, طاقت, استقلال, استقامت سب کچھ اولاد کا معاملہ آیا نہیں کہ ہوا ہو, ختم. یہ ظاہر معنی ہے, اصلی معنی تو وہی ہے کہ یہ حضور کی اولاد ہے اور اس کا نام لینا دنیا میں ابتلا اور آزمائش کا سبب ہوگا, ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کو شک ہے؟ ذرا نام حسین رکھ کے دیکھیے, ذرا نام علی رکھ کے دیکھیے, ذرا ایک دو تقریر قاعدے سے دین کے مطابق کر کے دیکھیے. اسی دن رات میں یا صبح ہوتے ہوتے آپ پر ایک الزام لگ جائے گا کہ یہ تو شیعہ ہو گیا, یہ تو رافضی ہو گیا, ترنت الزام لگے گا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیے کہ ایسا کیجئے گا تو الزام لگے گا ہی. ارے ہم کیا ہیں اور آپ کیا ہیں. جب امام شافعی پر الزام لگا, امام ابو حنیفہ پر الزام لگا, غریب نواز پر الزام لگا,
کون بڑا آدمی ہے جس پر یہ الزام نہیں لگا؟ اخیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت کا نام شیعت اور رفض ہے تو میں رافضی ہوں۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ اور یہ تماشا کیوں ہے ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کا نام تاریخ میں خوارج ہے، خارجی، خوارج۔ ان کو خوارج اس لیے کہا گیا کہ وہ مین اسٹریم سے ہٹ گئے۔ جب کوئی مین اسٹریم کو چھوڑ کے زبردستی کی پگڈنڈی اختیار کرے تو کھیت والا ڈنڈا لے کے رگے دے گا کہ تو راستہ چھوڑ کے کھیت میں کیوں چل رہا ہے نا؟ خوارج، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، سب آپ کو پتا ہے۔ دوسرا فرقہ جو پیدا ہوا اس کو تاریخ میں رافضی کہا۔ دونوں فرقوں سے آپ واقف ہیں تو رافضی تو آپ پہچانتے ہیں، کہ خارجی کہاں گیا؟ بڑا اہم سوال ہے کہ رافضی کو تو آپ پہچانتے بھی ہیں، آپ کہیے گا یہ بھی رافضی ہو گیا ہے، اس کو بھی رزق سوار ہو گیا، رافضی ہے یہ، ہے نا؟ بہت آسان ہے بھیا، آپ رافضی کو پہچان گئے، آپ کے پہچاننے پر بحث ہوگی، آپ بھی دلیل دیجیے گا، جس پر الزام لگ رہا اس کو بھی صفائی دینے کا حق ہے، لیکن پہلے ایک بات کا جواب دیجیے کہ وہ خارجی کہاں گیا؟ دنیا میں کہیں ہے یا نہیں؟ وہ چھپ گیا۔ کہاں چھپا؟ آپ کے بیچ میں اور میرے بیچ میں۔ پتہ نہیں اس چوکی پر ہے کہ ادھر کرسی پر ہے یا پردے کے پیچھے۔ یہ خارجی چھپ گیا، اور اس خارجی نے یہ کوشش کی کہ جہاں موقع ملے رافضی ہونے کا الزام لگاتے رہو، یہ رفض، یہ رافضی ہو، یہ پلاؤ، یہ چیاؤ۔ خانقاہیں، یہ گھر چکے بنیادی طور پر خانقاہی ہے۔ اس گھر کا مسلک، مشرب، انداز، اطوار کیا ہے؟ خانقاہی۔ یہ خانقاہی کہنے سے ایک ہی لفظ مراد نہیں ہے۔ عربی میں تو خانقاہ نہ بولتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، عربی میں رباط کہتے ہیں، بہت جگہ اس کو تکیہ کہتے ہیں، بہت جگہ اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں، بہت جگہ اس کو دائرہ کہتے ہیں، الگ الگ نام ہے۔ صوفیہ کے ہاں نام پر بحث نہیں ہے کہ نام کیا ہوگا، کام صحیح ہونا چاہیے، اور صوفیوں کا کام ایک ہی ہے، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، فردوسی ہو، سہروردی ہو، شتاری ہو۔ شتاری بزور اس لیے دے رہے ہیں کہ مظفر پور کا سب سے پرانا بزرگ شتاری تھا، یہ شتاریوں کا گڑھ تھا، ہے نا؟ یہ پورا ویشالی اور مظفر پور ڈسٹرکٹ شتاریوں کا مرکز رہا، پھر قادریوں کا مرکز بنا۔ لیکن یہ شتاری ہو، قادری ہو، چشتی ہو، یہ شجرہ دیتے تھے، شجرہ۔ دوسروں کے ہاں شجرہ دینے کا اس طرح رواج نہیں ہے جیسے صوفیہ کے ہاں۔ صوفی کے ہاں کوئی مرید ہوا تو لکھ کے دیں گے یہ میرا مرید ہوا، میں فلاں کا مرید ہوں، اور میرے پیر فلاں کے مرید تھے، وہ ان کے، وہ ان کے، وہ ان کے، وہ ان کے، اور بات کی تان ٹوٹے گی امام حسین پر۔ وہ ان کے مرید، وہ ان کے مرید، وہ ان کے مرید، وہ مرید امام حسین کے۔ یہ لکھ کے دینے والی جماعت کا نام، امام حسین کا نام لکھ کر دینے والی جماعت کا نام صوفیاء کرام ہے۔ اچھا تو لکھ کے دیا، رکھ دو ادھر، نہیں، یہ بھی بتا دیا کہ لے کہاں جاؤ گے، زندگی بھر پڑھتے رہنا،
जिंदगी भर इस पर नजर रखना, न पढ़ सको तो पढ़वा के सुनना, रोज न पढ़ सको तो हफ्ते में पढ़ना, हफ्ते में न पढ़ सको तो महीने में पढ़ना, और फिर कब्र में ले जाना, दाहिनी तरफ लटकाया जाएगा और मुंह इसी तरफ कर देना और इसी तरफ इसको लटका देना। बड़ी घबराहट हुई, लटका देना। तब मसला पूछा जाने लगा कि कब्र में शजरा रखना जायज है कि नहीं। अहले बैत का नाम दुनिया में लेना मुश्किल, कब्र में ले जाना मुश्किल। अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से ताल्लुक। जानते हो शजरा किसको कहते हैं? शजरा नाम है उस सनद का जिसमें किसी के बारे में ये लिखा जाए कि ये अहले बैत का गुलाम है, ये अहले बैत का गुलाम है। यही लिख देने का नाम शजरा है और उसको लेके कब्र में जाओ। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, विलादत इमाम हुसैन है। हुकूमत भी हुसैन के नाम से घबराती है और हुकूमत का दलाल भी घबराता है, हुकूमत का पिट्ठू भी घबराता है, हुकूमत नवाज भी घबराता है, हुकूमत जिसके पीठ पर हाथ रख दे वो भी हुसैन के नाम से घबराता है। इसलिए कि हुसैन टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने वाला सबसे मजबूत और जिंदा नाम है। टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ घबराइए नहीं। एक जुमला अभी बाकी है। ये भी एक किस्म की दहशतगर्दी है कि किसी को दहशतगर्द बना दिया जाए। हुसैन जिस टेररिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ उस टेररिज्म का नाम है स्टेट टेररिज्म। जब हुकूमत दहशतगर्दी करे, जब हुकूमत जुल्म करे, जब हुकूमत अदल से फिर जाए, जब हुकूमत लोगों पर कहर ढाए, जब हुकूमत करना अपना हक समझे। हम हैं हकदार हाकिम। अच्छा, तो आप हकदार हाकिम हैं तो आपके खिलाफ एक ही नारा लगना चाहिए। और मैं नकीब साहब से कहूंगा कि जब मिलाद हुसैन हो तो अल्लाह रसूल के नारे के बाद गौस तक क्यों चले गए? पहले तो कहते कि नारे हैदरी लगाओ, फिर कहते कि नारे हुसैनी लगाओ। उन्हीं के सदके में न गौस खाजा है। बेशक है ना? नारे हुसैन, या हुसैन का नारा हुकूमत के बामो दर को हिला देता है। ये कौन सा नारा लग गया? ये किसका नाम है? ये उसका नाम है जो न तीर से डरता, न कफन से डरता, न तलवार से डरता, न हुकूमत से डरता, न फौज से डरता और न जुल्म ज्यादती से डरता। डरने का नाम ही नहीं है हुसैन। हुसैन नाम है उस ताकत, कुव्वत, जवामर्दी, फतूवत का जो हर चीज का मुकाबला करने को खड़ा है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, मिलाद हुसैन आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके अंदर वो हौसला दे, वो ताकत दे, वो कुव्वत दे। जिस रोज हमारे और आपके अंदर हुसैनियत अपने तमाम फयूज व बरकत के साथ, चलिए इन लफ्जों को थोड़ा बदलते हैं, जवामर्दी के साथ हुसैनियत जिस रोज जलवागर हो गई, जमाना देखेगा कि कैसे जमाना पलटता है ना? पलटा तो ऐसा कि यजीद का अपना बेटा माविया बिन यजीद का जब इंतकाल हुआ, कुल हुकूमत यजीद की 3 से 4 साल में सिमट गई। 61 में इमाम हुसैन को शहीद किया, 62 में मदीने पर हमला किया, 62 खत्म होते होते 63 में मक्का मुकर्रमा पर हमला किया। अब क्या खूबसूरत सीक्वेंस है। बाज लोग मक्के में
تو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مت جائیے وہاں بڑا خطرہ ہے. بعض لوگ مدینے میں روکنا چاہتے تھے کہ مدینے میں رک جائیے, کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ حسین ہے تو مدینہ ہے, حسین ہے تو مکہ ہے. حسین شہید ہوئے, مدینے میں بھی ظلم ہوا, مکے میں بھی ظلم, مکہ بھی ڈھایا گیا اور مدینے میں بھی. مدینے کی عصمت کو, مدینے کی عزت کو واقعہ حرہ تاریخ کے اندر موجود ہے. پڑھنے والا اگر خون کا گھونٹ نہ پیے تو پڑھ نہ پائے. واقعہ حرہ موجود ہے کہ مدینے پر کیسا ظلم ڈھایا یزید کے لشکر نے. حیرت کی بات ہے کہ یہ کون سا اسلام پیدا ہو گیا. آخری بات, یہ کون سا اسلام پیدا ہو گیا جو نبی کی بنیادی فطرت سے الگ ہٹ کر دین سکھاتا ہے. نبی کی بنیادی فطرت, میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں. نبی کی بنیادی فطرت کیا ہے؟ سارا مقرر مل کے اس بات پر کوشش کر رہا, سچائی, پرہیزگاری, ایمانداری, تقوی, خوف خدا, خشیت خداوندی, ساری صفت بیان کر دیا. اصلی صفت بیان ہی نہیں کیا. ارے نبی کی اصلی صفت یہ ہے کہ وہ مضبوط کی آنکھ سے آنکھ ملا کر اللہ کا نام لیتا ہے. یہ نبی کی بنیادی صفت ہے. چاہے فرعون کے آگے کھڑا ہو, چاہے نمرود کے آگے کھڑا ہو, چاہے ابو جہل کے آگے کھڑا ہو, ابو لہب کے آگے کھڑا ہو, نبی کی صفت کیا ہے کہ اس کی آنکھ سالم کی آنکھ میں اترتی ہے اور بنا چھپ کے اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ کہتی ہے انا النبی, میں نبی ہوں. یہ نبی کی صفت ہے. اگر یہ صفت آپ کو نہیں معلوم تو آپ مقرر کی صفت بیان کر رہے ہیں, آج کسی بڑے آدمی کی صفت بیان کر رہے ہیں. نبی کی صفت یہ ہے کہ نبی مضبوط کے آگے اس سے زیادہ مضبوط بن کر اللہ کا نام لیتا ہے. جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا امام حسین خاص سمجھ میں آئے تب تو آپ امام حسین کو لے جائیے گا کہ چلیے کہاں آپ چلے آئے, بڑا خطرہ ہے. اور نبی سے نہ کہا کہ خطرہ ہے. اس نبی کو آپ کہاں بھلا بیٹھے جس نے کہا تھا کہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو تب بھی ہم کار نبوت چھوڑنے والے نہیں. یہ اس کا بیٹا ہے حسین. نبی کو سمجھیے, حسین سمجھ میں آئے گا. حسین کو سمجھیے, نبی سمجھ میں آئے گا. یہ سب جس نے سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو آیا, پیر کے روز آیا, صبح صادق آیا, طاہر مطہر آیا. امت کو کشتی نوح بھی دے گیا. بہت سا طوفان آئے گا. حضرت نوح کا طوفان اس لیے نہیں آیا تھا کہ قصہ بن کر پڑھتے رہو. قصص الانبیاء کھول کے نوح کے طوفان پر بات کرو. کوئی جودی پہاڑی کھوج رہا ہے, کوئی کشتی کھوج رہا ہے, کوئی کشتی کا فوسلز کھوج رہا ہے, کشتی کا ٹکڑا یہی کشتی نوح علیہ السلام کی ہے. اور یہ بھول گیا کہ نبی کہہ کے گئے, اور نبی کیسے کہہ کے گئے. بڑے بڑے حدیث کے پرستار ہم نے اس دنیا میں دیکھے, زندگی بھر حدیث پڑھاتے ہیں, محدث ہیں, شیخ الحدیث ہیں, حدیث کے بڑے استاد ہیں, اور ذرا ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کا راوی ابو ذر غفاری ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان پر رحمت برکت اور ہمارا سلام پہنچائے. ابو ذر غفاری جس نے کتمان دین کو باہر لا کے اظہار دین بنا دیا. وہ ابو ذر کعبے کا دروازہ پکڑتا ہے. کیا پکڑتا ہے؟ کعبے کا دروازہ, ہے نا. معلوم ہے آپ کو, کعبے کا دروازہ پکڑتے وقت تھر 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 کرتا ہے بدن. ارے باپ, اللہ کا گھر ہے. حضور فرماتے ہیں یہ جو کعبے کا دروازہ ہے نا, یہیں پر ملتزم ہے. ملتزم میں آدمی کی پیٹھ سٹتی ہے, بدن سٹتا ہے جب کعبے کا دروازہ پکڑتا. حضور کا میں نے ان آنکھوں سے جبرائیل کو لپٹا ہوا دیکھا ہے. کہاں؟ کعبے کے دروازے سے, ملتزم سے. اور اس کو پکڑ کے ابو ذر کہہ رہے ہیں. ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ راوی کہتا ابو ذر نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے
کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ میرے اہل بیت کون ہے؟ کشتی نوح کی طرح ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ حدیث پڑھانے والوں کو کیا ہو گیا؟ یہ بڑے حدیث کے محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ ابو ذر کا اس حالت میں حدیث سنانا، کوئی دوسری حدیث معلوم ہے آپ کو کہ اس حال میں کبھی سنائی گئی ہو کہ اللہ کے گھر کا دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے سنائی گئی ہو؟ اور اس حدیث میں جو کچھ کہا گیا وہ مذاق بن گیا، وہ سانلی بن گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1500 سال سے یہ حدیث مسلمانوں سے انصاف مانگ رہی ہے، انصاف دو ہم کو کہ ابو ذر غفاری نے کیا کہا تھا؟ کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام سے ابو ذر نے سنا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈوبنے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کشتی نوح پر سوار کرے جو اہل بیت رسول اللہ ہے، اور ان سے ہمارے اس دنیا سے جاتے جاتے ہمارا رشتہ اس طرح استوار کرے کہ قیامت کا طوفان اس میں اگر کوئی پار لگا سکتا ہے تو وہ اہل بیت ہے، اور وہی قیامت کے طوفان کے کشتی